چیئرمین صاحب، آپ تو پاکستان کے کامیاب ترین بزنس مین ہیں. آپ گھاٹے کا سودا کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ پاکستان کرکٹ ہے یا مذاق ہے کہ کوچ جو ہیں، جو ٹیم ڈائریکٹر ہیں، وہ زوم پہ طے کرتے ہیں؟ آپ ورلڈ کپ کی میٹنگ کر رہے تھے یہاں پہ تو بھی وہ زوم پہ آپ سے بات چیت کر رہے تھے. اس میٹنگ میں ایشیا کپ میں وہ زوم پہ رہے. پھر اب یہ کیسے، مطلب آپ نے اس گھاٹے کے سودے کو ختم کیوں نہیں کیا؟ ہمارا تو مذاق بن رہا ہے. اور ہمارے پاس جو کوچز ہیں، ان کوچز کی پرفارمنسز آپ دیکھ لیں. جو بھی ہیں پاکستان ٹیم کا جو حال ہے، پلیئر کی بری پرفارمنس اپنی جگہ، ٹیم مینجمنٹ کے فیصلے بھی غلط ہی ہیں. تو یہ فیصلے بھی جو کوچز کے ہیں، جو ان پہ زوم پہ اجازت دی، جن کو جو لوگ لے کے آئے ان کو 2 سال کے شاید غالباً کانٹریکٹ بھی دیے، تو یہ میرے نہیں ہے. یہ تو میرے سے پہلے جو چیئرمین صاحب تھے ان کا ہی فیصلہ تھا، نجم سیٹھی کا، سیٹھی صاحب کا تھا. وہی انہوں نے ان کو ہائر کیا، یہ کوچز بھی کیے، ٹیم بھی کی، سب ان کے فیصلے ہیں. میرا تو ابھی کوئی فیصلہ عمل درآمد میں آئی ہی نہیں ہے. بے شک یہ ان کے فیصلے تو آپ وہ کانٹریکٹ ختم نہیں کر سکتے تھے کیا؟ نہیں، وہ کر نہیں سکتے تھے. اس کے 2 وجوہات تھیں کہ آرتھر اور باقیوں کے آپ معاہدے کیوں نہیں ختم کر سکتے؟ ختم اس لیے نہیں کر سکتے تھے. ایک، سب نے کہا کہ اب ٹیم اور کوچز اکٹھے چل رہے ہیں. میں نے بہت سارے سینئر کرکٹر سے ڈسکس کیا. انہوں نے کہا ابھی آپ ان کو ڈسٹرب کریں گے پوری ٹیم ڈسٹرب ہو جائے گی، اور کل کو بری پرفارمنس ہوتی ہے تو آپ کے گلے پڑ جائے گی. تو بری پرفارمنس تو ہو رہی ہے ابھی، وہ ہو رہی ہے، لیکن کیا ہوتا تو یہ پھر سول رسپانسبلٹی ہماری آ جانی تھی. تو میں نے دیکھا کہ چلو ٹیم کو کھیلنے دے، ڈسٹرب نہ کریں، ٹیم ہی چل رہی ہے، چلو اب دعائی کر سکتے ہیں، سپورٹ جو کر سکتے ہیں کریں. اور یہ انفارچونیٹ تھا کہ وہ زوم سے ٹیم کو گائیڈ کریں گے، کوچنگ کریں گے انگلینڈ سے بیٹھ کے. تو کبھی دیکھا تو نہیں ہے کس طرح ہوتا ہو، بٹ کیونکہ ان کا فیصلہ تھا تو وہ ڈربی کاؤنٹی یا کدھر جا کے کرتے تھے، اور یہاں بھی وہ اس پہ زوم پہ لگے ہوتے تھے اور اس پہ چل رہا ہوتا تھا. لیکن کبھی تو اس ورلڈ کپ کے بعد اگر آپ ہوتے ہیں تو اس ورلڈ کپ کے بعد یہ غیر ملکی کوچز سے جان چھوٹ جائے گی پاکستان کی، جو پاکستان کو ہاف اویلیبل ہوتے ہیں، جن کی پاکستان پریورٹی ہی نہیں ہے، اور وہ کوچز جن کی اپنے اسٹیٹ پہ کچھ نہیں ہے، وہ پاکستان ٹیم کا کیا مورال بلند کریں گے؟ ان کی چھٹی ہو رہی ہے ورلڈ کپ کے بعد. جی ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ جیسے ورلڈ کپ ختم ہوتا ہے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیمورلائز مائی ٹیم، آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈیمورلائز مائی کوچز. ان سب کے لیے مائی بیسٹ وشز فار دیم کہ دے شوڈ پلیز فوکس آن دا گیم، فوکس آن دا ٹیم، اور گیو دیم دی بیسٹ پرفارمنس. اور میری دعا ہے کہ دے شوڈ ون اور برنگ سم آنر اینڈ رسپیکٹ ٹو پاکستان، اور پاکستان کے لیے پورا زور لگائیں اور اس کے لیے کریں. جب ورلڈ کپ ختم ہوگا پھر ماہرین جو کرکٹرز ہیں دوسرے ہیں ان سے مشاورت سے جو بھی پاکستان کے لیے بہتر فیصلہ ہوگا انشاءاللہ وہ کریں. آپ چاہیں گے کہ 5 نومبر سے پہلے آپ پی ایم سے ایک ملاقات کر لیں اور ان کو بریفنگ دے دیں سارے معاملات کی؟ ہاں، اگر وزیر اعظم صاحب بلائیں گے تو انشاءاللہ جا کے ملیں گے. ریکویسٹ تو ہم نے کی ہے، اب ان کی مصروفیات ہوں گی اور وہ جب بھی فارغ ہوں گے ٹائم دیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ ان کو بالکل بریف کریں گے اور ان کو سجیسٹ بھی کریں گے، سجیشن بھی کریں گے. ڈیسیژن ان کا ہے، وہ جو ڈیسیژن کرنا چاہے آمین ہے. چیئرمین صاحب، ورلڈ کپ کے اناؤنسمنٹ سے ایک دن پہلے آپ کی ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں بابر اعظم بھی تھے، انضمام الحق بھی تھے، زوم پہ ٹیم ڈائریکٹر مکی آرتھر بھی تھے، اور غالباً مصباح الحق بھی تھے، اس میں محمد حفیظ بھی شاید تھے. تو کیا اس میں یہ بات سجیشن آئی تھی کہ کچھ کھلاڑیوں کو تبدیل کر دینا چاہیے، وہ پرفارم نہیں کر رہے تو اسٹیٹس کی بنیاد پہ ان کو تبدیل کر دیا جائے؟ اگر یہ تجویز آئی تھی تو آپ نے عمل کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ آج تو وہی کھلاڑی جن کے بارے میں کہا گیا تھا کہ پرفارم نہیں کر رہے، ان کو تبدیل کر دیا جائے، وہ آج بھی پرفارم نہیں کر رہے. نہیں، یہ جو میٹنگ تھی یہ ایشیا کپ کے بعد میں نے میٹنگ رکھی تھی ٹو ڈسکس کہ کیا وجہ ہے ہم ایشیا کپ میں پرفارم نہیں کر سکے. اس میں ٹیم کیپٹن، وائس کیپٹن، سارے کوچز وہ بھی تھے، چیف سلیکٹر صاحب اور ہمارے اپنا مصباح الحق صاحب تھے، محمد حفیظ صاحب بھی موجود تھے. تو ہم نے اس پہ بیٹھ کے ڈسکس کی کہ واٹ آر دا ریزنس وائی وی کوڈ ناٹ پرفارم، اور آگے جو ہم نے جانا ہے ان کمزوریوں کو ہم دور کر کے آگے چلیں. تو میں نے بلکہ بابر اعظم جو ہمارے کیپٹن ہیں ان کو میں نے علیحدہ کر کے پوچھا کہ ہو سکتا ہے اب کوئی ایسی بات ہو آپ سب کے سامنے نہ کرنا چاہتے ہو، 1-to-1 ملاقات، تو آپ مجھے علیحدہ کر کے بتا دیں کہ میرے سے آپ کو کیا سپورٹ چاہیے یا جو آپ چاہتے ہیں میں آپ کو دینے کو تیار ہوں. انہوں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہماری ٹیم اکٹھی ہے، کوہیژن ہے ہماری ٹیم میں، کوئی اختلافات نہیں، ہم سب اکٹھے ہیں اور ہم پاکستان کے لیے بہترین پرفارمنس دیں گے.
تو میں نے کہا ٹھیک ہے، مائی بیسٹ وشز ٹو یو. اور میری تجویز تھی کچھ 2-3 لڑکوں کو چینج کرنے کی؟ تجویز کوئی نہیں تھی، صرف ڈسکشن تھی. اس پہ کچھ تجاویز مصباح صاحب کی تھی، کوئی حفیظ صاحب کی تھی، اسٹیٹس کو 1-2 پلیئرز کو وہ ان کا خیال تھا کہ اس کو ہم اس کی جگہ کوئی دوسرے ڈال لیں. اور وہ پھر ٹیم مینجمنٹ نے کہا کہ آپ ہمیں جو ہمارے اسٹینڈ بائی پلیئرز ہوتے ہیں اس میں آپ دے دیں، پھر جس طرح سچویشن ہوگی، پچ ہوگی، اس حساب سے ہم پھر ان کو ایڈجسٹ کرتے رہیں گے. تو وہ ہم نے دے دیا ان کو. مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ بابر اعظم، انضمام الحق، مکی آرتھر ایک پیج پہ ہو گئے کہ یہی ٹیم چاہیے ہمیں؟ نہیں، ان کی تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ تھی کہ ہم بالکل ٹھیک پرفارم کر رہے ہیں. اور ایشیا کپ 228 رن سے ہم ہارے ہوئے تھے، سری لنکا سے ہارے ہوئے تھے، وہ صحیح پرفارمنس تھی. اب میں تو اس پہ نہیں کچھ کہہ سکتا، بیکاز انہوں نے کہا کہ جی انشاءاللہ جو کمیاں ہوئی ہیں اب اس کو ہم ورلڈ کپ میں جا کے اس کو ہم اس کا ازالہ کریں گے اور بہتر پرفارمنس دیں گے. تو ہماری تو ایز اے بورڈ آئی کانٹ کرٹیسائز مائی ٹیم، مائی پلیئرز یا کوچز، میری تو ان کے لیے بیسٹ وشز ہیں. تو میں نے کہا کہ ہمارا جو بورڈ ہے ہم فل سپورٹ آپ کو دینا چاہتے ہیں، آپ سے جو ہم سے چاہیے وہ بتائیں، وہ ہم آپ کو حاضر کر دیتے ہیں. انہوں نے غالباً شاہد اسلم کا کہا کہ وہ کوچ ہمیں بھیج دیں. میں نے فورن بورڈ کو کہا کہ وہ جدھر بھی کھیل رہے ہیں تو جیسے ہوتے ہیں ان کو ہم روانہ کر دیں اپنی نیشنل ٹیم کے لیے. یہ بابر اعظم وغیرہ نے کہا؟ انہوں نے کہا جی ہمیں چاہیے، وہ ہم نے دے دیا. اور شاداب کو بھی نائب کپتانی سے ہٹانے کی تجویز تھی، کیونکہ میں نے انٹرویو کیا تھا محمد حفیظ کا، انہوں نے کہا کہ ہم نے کہا تھا کہ اس سے پرفارمنس نہیں ہو رہی تو آپ نائب کپتانی کا برڈن اتار دیں. پلیئرز کی جو سینئر ہمارے دونوں پلیئرز ہیں ان کی تجویز اچھے، یہ مصباح اور حفیظ، مصباح حفیظ اچھا، میں ریسپیکٹ بھی کرتا ہوں ان کو. میرے ساتھ وہ کیپٹن بھی دونوں رہے ہیں 10 سال پہلے، اور بڑا ان کا تعاون بھی رہا ہے میرے ساتھ. صحیح. تو میں شکریہ ادا کرتے ہوئے ان کو بلایا تھا تو وہ آگے میرے کہنے پہ، اور ان کی تجاویز تھی اس قسم کی، لیکن ٹیم نے کہا کہ نہیں ہم اسی کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں. ٹیم میں سارے آ جاتے ہیں، کوچز بھی آ جاتے ہیں، بابر ٹیم سب نے کہا کہ یونانیمس تھے کہ ہم اس طرح چلیں گے.